آج ہم بات کریں گے ایک ایسے میوزیم کے بارے میں جو کہ ایٹمی حملے کی یاد میں بنایا گیا دکھ اور کرب کا میوزیم۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، شکریہ۔ جاپان، ابھرتے سورج کی سرزمین، جہاں معمول کے مطابق خوشگوار صبح بیدار ہو رہی تھی اور ہیروشیما نامی شہر بھی اسی سورج سے زندگی کی چمک وصول کر رہا تھا۔ شہری روزمرہ کے کاموں میں حسب عادت مصروف تھے۔ طلباء کو وقت پر سکول پہنچنا تھا۔ دفاتر میں کام کرنے والے افراد اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ کوئی پیدل جا رہا تھا تو کوئی سائیکل پر، کسی نے موٹر سائیکل اور کسی نے ٹرین کے ذریعے اپنا فاصلہ طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ گاڑیاں اور بسیں بھی سڑکوں پر رواں دواں تھیں۔ وہاں ہر طرف زندگی کسی معصوم بچے کی طرح مسکرا رہی تھی۔ اس مظلوم شہر کے کئی گھر ایسے تھے جن کے باورچی خانوں میں اب تک ناشتہ بنانے کی لذیذ سرگرمی جاری تھی اور چمنیوں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ شہر کے بیچوں بیچ بہنے والے دریا کی موجیں بھی کھراما کھراما بہہ رہی تھی۔ شہر کی ایک معروف عمارت صوبائی صنعتی معاملات کے فروغ کا تجارتی مرکز تھی، جس کی گنبد نما عمارت کے مرکزی دروازے کو کھولنے کے لیے چوکیدار نے پوری تیاری کر رکھی تھی۔ ایک بینک کے باہر متعلقہ شخص بینک کھلنے کا منتظر تھا، جس کی مالی ضرورت اسے شاید وقت سے پہلے ہی وہاں لے آئی تھی۔ شہر کے سب طے شدہ مناظر اپنے ہونے کی سرگرمی میں متحرک تھے۔ ایسے میں شہر بھر کی گھڑیاں 8:14 بجا رہی تھیں، اور پھر ٹھیک 1 منٹ بعد وہ قیامت اس شہر پر ٹوٹی جس پر آج تک انسانیت دکھی ہے۔ تاریخ کے صفحات وہاں سے اٹھنے والی راکھ سے سیاہ ہیں۔ زندگی سے دھڑکتے ہوئے اس شہر میں 37 سالہ مقامی صحافی جس کا نام ناکا مورا تھا، وہ برق رفتاری سے اپنے روزمرہ معمول کے مطابق سائیکل کے ذریعے شہر سے باہر جا رہا تھا۔ گرد و نواح کے علاقائی خبروں کے حصول کے لیے یہ فریضہ وہ تقریباً روز ہی انجام دیتا تھا۔ اس کام کی خاطر وہ 6 اگست 1945 کو بھی اپنے مقررہ وقت پر شہر سے باہر آ گیا، لیکن جب واپس پلٹا تو سب کچھ پلٹ چکا تھا۔ اس کے شہر میں موت کا سناٹا تھا۔ زندگی صفاقی کے تابوت میں رکھی ہوئی تھی، اور وہ باہر سے آنے والوں میں پہلا شخص تھا جس نے اس قیامت کا مکمل چہرہ دیکھا تھا۔ اس دنیا میں شاید ہی کسی انسان کے لیے اس سے بڑا صدمہ ہو کہ اس کی آنکھوں کے سامنے انسانوں سے بھرا ہوا شہر راکھ میں تبدیل ہو جائے۔ وہ جاپانی صحافی اس شہر سے کئی کلومیٹر دور ہونے کے باوجود متاثر ہوا۔ جب یہ ایٹمی دھماکہ ہوا تو اس کی لرزش سے وہ بھی زمین پر گر پڑا، جس سے اس کے چہرے پر چوٹ بھی آئی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے اخبار کے مرکزی دفتر میں، جو دوسرے شہر میں تھا، یہ اذیت ناک خبر دی، لیکن اس خبر پر کوئی دفتری ساتھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ امریکی صدر کے بتانے پر بھی جاپانی فوج اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھی، جب تک ایک جاپانی فوجی جہاز نے ٹوکیو سے پرواز بھر کر ہیروشیما کی تباہی کا قیامت خیز منظر دیکھ نہ لیا۔ ایک ایسا شہر جہاں تمام بدن دریدہ اور روحیں زخمی تھیں۔ دوسری جنگ عظیم میں یہ دھماکہ کیوں کیا گیا، کیسے ہوا، ان باتوں سے ہم سب واقف ہیں۔ مجھے اس کے صحافتی بیانیے میں بھی نہیں جانا۔ میں تو یہ سوچ کر ہی لرز جاتا ہوں کہ دنیا میں ایک ایسا بم استعمال ہوا جس میں محتاط اندازے کے مطابق 1.5 لاکھ لوگ ایک وقت میں ہلاک کر دیے گئے۔ اس سے زیادہ زخمی اور متاثر بھی ہوئے۔ پھر یک کے بعد دیگرے ایک اور ایسا ہی ایٹمی دھماکہ جاپان کے دوسرے شہر ناگاساکی میں ہوا۔ وہاں بھی لاکھوں افراد کی جان گئی۔ اس قیامت خیز تباہی کو 75 برس گزر چکے ہیں، لیکن اذیت کا کرب تاحال برقرار ہے۔ آج ہیروشیما اس راہ کے ڈیر سے نمودار ہو کر ایک نئے اور ترقی یافتہ شہر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ جب اس کے اسٹیشن پر بلٹ ٹرین آ کر رکتی ہے اور آپ اس میں سے اتر کر شہر میں داخل ہوتے ہیں تو یہ گمان تک نہیں ہوتا کہ یہ دنیا کے پہلے ایٹم بم کا نشانہ بننے والا شہر ہے۔ یہاں آج بھی لوگ اسی طرح اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں ہے، چائے خانوں میں خوش گپیوں کے دور جاری ہیں، لیکن اس شہر میں اس قیامت کے گزر جانے کی یادگار کے طور پر ہیروشیما میموریل پیس میوزیم کی عمارت ایسی ہے جہاں تاریخ ابھی تک سسکیاں لے رہی ہے۔
بقول جون لیا جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے